السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 424، سورہ یونس، آیت 3 تا 4، پارہ نمبر 11، سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَأَن، اور یہ کہ استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، تم توبہ کرو، الیہ، اسی کی طرف، یمتعکم، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعن، فائدہ، حسنن، بہت اچھا، الی اجل مسمن، ایک وقت مقرر تک، ویؤتی، اور وہ دے گا، کل، ہر، ذی فضل، صاحب فضل کو، فضلہ، اس کا فضل، وَإِن، اور اگر، تولوا، تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم کبیر، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، مرجعکم، تمہارا لوٹنا، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا سبق سورہ یونس کی یہ آیات بینات، ان آیات میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، بخشش مانگنے کا، بخشش طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش مانگنا، بخشش کا طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس سے پیچھے کی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور یہاں اللہ رب العالمین نے استغفار کا حکم دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ استغفار، توبہ، غیر اللہ کی عبادت سے، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے اس پر اللہ سے بخشش طلب کرنا اور توبہ کرنا۔ اور توبہ میں یاد رکھیے، پچھلے گناہوں پر بھی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا،
یہ بھی توبہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کیا اور نافرمانیاں کی ہیں ان کی معافی اور بخشش طلب کرنا۔ اسی طرح استغفار کا فائدہ درجات کی بلندی، اللہ سے بخشش مانگنا، اللہ سے بخشش کا طلب کرنا، یہ باعث بلندی درجات بھی ہے۔ اور استغفار وہ ہے اور اس کا فائدہ تب ہے کہ جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا خلوص دل سے عزم کرنا۔ لیکن اس کے باوجود کسی بھی کمزوری کی وجہ سے اگر گناہ ہو تو پھر معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے بھی توبہ کرنا۔ زندگی میں بھلے جتنی مرتبہ گناہ ہوتا رہے فوراً ہی توبہ کرنی ہے اور اسی طرح آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور کیے ہوئے گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا۔ تو گناہ ہو جانا اور گناہ پر توبہ اور استغفار کا لازمی کرنا، اور توبہ اور استغفار میں کوئی کمی، کوئی سستی اور کسی بھی قسم کی غفلت کا ارتکاب نہ کرنا۔ استغفار جہاں سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنے پر رب العالمین کی بخشش کا ہو جانا، پچھلے گناہوں کی معافی اور اللہ سے بخشش طلب کرنے پر یہ استغفار بلندی درجات کا بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بخشش طلب کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کو درجات کی بلندی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، کفر و شرک و گناہ اور نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پلٹ آؤ گے، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی ایک اچھا ساز و سامان عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بہترین فائدہ عطا کرے گا۔ اور پھر جو جس قدر نیک اعمال میں زیادہ ہوگا اس کو ثواب بھی زیادہ ہی ملے گا، اور جو کفر و شرک کو چھوڑے گا نہیں اور اس پر نادم اور پریشان نہیں ہوگا اور کفر کی طرف ہی پلٹے گا، تو فرمایا کہ تم پر قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کا دن کہ جس دن کافروں مشرکوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور یہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، اور پھر اس دن کے اندر بھی عذاب، اور اس دن کے بعد کافروں مشرکوں اور منکروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اگر پہلے پیدا کر سکتا تھا اور اس نے پیدا کیا تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے کہ جیسے اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ اپنے پاس حاضر کر لے گا، اور پھر اللہ کو اس گزاری ہوئی زندگی کا برابر ذرہ ذرہ حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے اور استغفار کرنے والوں کے لیے دنیا کی یہ زندگی جو کہ دھوکے کی زندگی ہے اور متاع غرور ہے، مومنوں کے لیے اور استغفار کرنے والوں کے لیے یہ دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے، اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال وہ اللہ کے ہاں مومنوں اور استغفار کرنے والوں کے مقبول ہوتے ہیں اور بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر مومن اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ خرچ کرنا
اس کے لیے باعث اجر بنا دیا جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری اور مسلم میں فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 1628 اور اسی طرح بخاری کے اندر 2742 پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا وَفِي رِوَایَةِ البخاری فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے جس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا اور یہ خرچ کرنا صدقہ بن جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہاں بھی اگر اللہ کی رضا مقصود خاطر ہوئی تو یہ خرچ کرنا، یہ لقمہ ڈالنا، اس پر اجر دیا جائے گا اور یہ صدقہ بن جائے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے اور استغفار کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر یہ کام بھی باعث اجر اور باعث بلندی درجات بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہی کرنا ہے اور اسی پر اگر اللہ کی رضا مقصود خاطر ہو تو یہ خرچ کرنا اجر کا باعث بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔